إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی ہم حرمت والے مہینے محرم الحرام سے گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ قتل و قتال سے باز آ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی عظمت بیان کی، حرمت بیان کی، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس وقت سے جس وقت اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ظلم سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال سے بچا جائے، اور اس کا ایک دوسرا مفہوم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر گناہ سے بچا جائے۔ گویا کہ محرم الحرام کی عظمت ہے، محرم الحرام کی اہمیت ہے، محرم الحرام کی تعظیم ہے۔ اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر نیکیاں کی جائیں، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچا جائے۔ نیکیوں میں سب سے بہتر کام اگر اس مہینے میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے روزے سے اس مہینے کو آباد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اس مہینے کے روزے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بتایا ہے۔ گویا کہ محرم کو شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو خصوصی اہمیت دی ہے، اس کے مقام اور مرتبہ کو اونچا کیا ہے۔ اس لیے سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد دراصل محرم کا روزہ ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزے کی اہمیت اخیر عمر میں معلوم ہوئی،
بعد میں آپ کو بتایا گیا یا اس مہینے میں آپ کی مشغولیت زیادہ ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور ماہ محرم میں بھی عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کی قدر کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے روزہ رکھتے رہے، جب مدینہ آئے تو باضابطہ عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا۔ فصامہ وامر الناس بصیامہ، آپ نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، ہم خود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اگر وہ بھوک سے بلکتے رونے لگتے تو ان کے لیے ہم کھلونے بناتے تھے، اس میں الجھا دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت عمل میں آئی تو عاشورہ کا روزہ سنت قرار دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہودیوں سے، ما هذا اليوم الذي تصومونه، آخر اس دن تم لوگ روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، کہ یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، یہودیو سن لو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ یہ کائنات۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا، آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس روزہ کی اہمیت معلوم کی گئی، اس روزہ کی فضیلت معلوم کی گئی، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ کتنا رکھا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر 1 روزہ رکھتے رہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے آپ سے گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ، اسی دن یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہود و نصارہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے مشابہت لازم آ رہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کو اگلا سال نہیں ملا، پر آپ نے کہا تھا کہ اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ محرم الحرام کے روزے میں عاشورہ کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں اور پھر 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں۔ ایسا کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ گویا کہ محرم الحرام کی حقیقت کیا ہے کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو نجات دیا تھا، یعنی سمندر میں راستہ بن گیا تھا، بنو اسرائیل اسی راستے سے پار کر گئے تھے اور اسی سمندر میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی فوج کو غرقاب کیا تھا۔ یہ عاشوراء کے دن ہی پیش آیا تھا، لہذا سنت موسوی کو زندہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے 1 سال کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس دن کے بارے میں کہی جاتی ہے، جیسے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہاں، یہ واقعات تو صحیح ہیں، لیکن کیا یہ واقعات پیش آئے ہیں عاشوراء کے دن؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ثابت ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نجات دیا تھا، لہذا ہمیں اس دن کو اس طور پر آباد کرنا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ والوں نے اس سنت کو زندہ رکھا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کے دن ہم روزہ رکھیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلم سماج نے اس دن کو دوسرے دن کے طور پر ہی منانا شروع کر دیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو رکھوائیں، اپنے اہل و عیال کو تیار کریں روزہ رکھنے کے لیے، اپنے سماج میں یہ شعور عام کریں، اور جو روایات ہمارے سماج میں پیدا ہوئی ہیں ان روایات کو ختم کریں۔ سنت زندہ ہوگی، روایات ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرون رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون